بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، میں نے جو حدیث پاک ذکر کی ہے اس میں راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ میں آپ سے تندرستی مانگتا ہوں، والعفہ، عفت اور پاک دامنی مانگتا ہوں، والامانہ، امانت داری طلب کرتا ہوں، وحسن الخلق، خوش اخلاقی مانگتا ہوں، والرضا بالقدر، اور تقدیر پر رضا مانگتا ہوں. بزرگوں، یہ پانچوں بہت ہی اہمیت والی دعا ہیں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ میں آپ سے تندرستی، صحت مانگتا ہوں، کیونکہ اگر انسان کو صحت ہی نہ ہو تو نہ وہ دنیا کا کام کر سکتا ہے نہ دین کا کام کر سکتا ہے. تندرستی ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ ہم تندرستی کے اسباب اختیار کریں، ہماری صحت کو برباد کرنے والی چیزیں، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ہماری شریعت میں ہمیں اپنی صحت کی خیال رکھنے کا تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم سنیاسی بن جائیں، چلہ کشی کریں، کھانا پینا چھوڑ دیں، سوکھ کر کانٹا بن جائیں. یہ سب دین نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تندرست رہ کر اللہ کا بھی حق ادا کریں، بندوں کا بھی حق ادا کریں. حدیث پاک میں قصہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے جو سوکھ کر چوزے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اللہ سے عافیت کی دعا نہیں مانگتے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آخرت میں جو کچھ عذاب دینا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. لیکن کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ بس دعا مانگنے سے ہماری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی. مثلا کوئی شخص راتوں کو اٹھ کر یہ دعا کرے کہ اللہ میرا جیب بھر دے، خزانہ بھر دے، بینک کا کھاتا بھر دے، لیکن کرتا کراتا کچھ نہیں، ہاتھ دھرا بیٹھا ہے، تو کیا اس کی مراد پوری ہو جائے گی؟ تو اسی طرح سے جب ہم اللہ سے صحت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت عطا فرما، تو اس دعا کے ساتھ ساتھ صحت کو باقی رکھنے کے اسباب بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے.
صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے۔ تحقیق سے بات ثابت ہے کہ کینسر جیسے موذی مرض کے جراثیم پیدا کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر نشہ دار چیزیں ہیں، نشہ والی چیزیں ہیں۔ آج نشہ کرنے والے بہت زیادہ کینسر میں مبتلا ہیں، گٹکا کھانے والے کینسر میں مبتلا ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ بہرائچ کے قریب ایک قصبے میں جانا ہوا، وہ مسلمانوں کی بستی تھی، لیکن وہاں جاتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ اس کے در و دیوار سے وحشت اور ویرانی ٹپک رہی ہے۔ ہم نے ساتھیوں سے پوچھا کہ اتنی بڑی 25,000 سے زیادہ کی آبادی والی اس بستی میں کیوں ویرانی ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ اس آبادی میں اگرچہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ نشہ کرتے ہیں، نشہ کی پڑیا کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے بدن میں زہر اتنا سرایت کر چکا ہے کہ اگر ان کو سانپ یا بچھو ہاتھ آ جائے تو پکڑ کر کھا جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کو کھانے میں انہیں اور زیادہ مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پولیس والے اکثر پکڑ کر لے جاتے ہیں، حوالات میں بند کر دیتے ہیں، لیکن جب نشے کی پیڑیا، نشے کی چیزیں کھانے کا جب وقت آتا ہے تو وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرا کر زخمی کر لیتے ہیں، تو پولیس والے یہ سوچ کر کہ کہیں نہ مر جائیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ تو بزرگوں، انسان کو جو بھی مقام ملا ہے وہ اپنی عقل کی وجہ سے ہے، عقل نہ ہو تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ شراب اور دوسرے جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، یہ سب عقل کو معوف کر دیتی ہیں، انسان کو جانوروں جیسے حرکت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہر طرح کے نشے کو حرام قرار دیا ہے تاکہ انسان کی انسانیت برقرار رہے۔ لیکن آج انسانیت کے جھوٹے دعوے دار اوپر سے نیچے تک نشہ خوری میں مبتلا ہیں۔ شراب نوشی کو ایک فیشن بنا لیا گیا ہے، خاص طور پر فلموں کے ذریعے نوجوانوں کو شراب نوشی کی ترغیب دی جاتی ہے اور اسے بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح آج کل صحت کی بربادی میں، تندرست کو ختم کرنے میں انٹرنیٹ کے ذریعے فواحش میں ابتلا کا بڑا کردار ہے۔ بہت سے نوجوان راتوں رات جاگ کر اپنے دماغ کو، ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں، جس سے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ صحت کی بھی بربادی ہوتی ہے، وقت کی بھی بڑی بربادی ہوتی ہے۔ ایسے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندر کو دھسی جا رہی ہیں، چہرہ بے رونق، کمر میں درد، دماغ اپنی حالت پر نہیں، یہ سب ان غلط مشغلوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم صحت کے لیے دعا کریں تو صحت کو خراب کرنے والی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے۔ ہمیں صحت کی عظیم نعمت کو آخرت میں نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے، کیونکہ جب تندرستی ہوگی تو دل میں عبادت کا جوش پیدا ہوگا، آدمی آسانی سے اپنا ارادہ پورا کر پائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا یہ مانگی، والعفہ، اے اللہ میں آپ سے عفت چاہتا ہوں۔ عفت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آدمی پاک دامن رہے، اس کا دل بھی پاک ہو، اس کی نظر بھی پاک ہو، عورتیں بے پردگی سے بچیں، مرد بھی کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے۔ قرآن پاک میں مردوں کو بھی حکم دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنین مرد اپنی نظریں جھکائے رکھیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں بھی نظریں جھکائی رکھیں۔ عفت کی حفاظت کے لیے اسلام نے بے احتیاطی کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں تاکہ آدمی واقعتاً پاک دامن کے ساتھ زندگی گزارے، پاک دامن بن کر زندگی گزارے۔ لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان پاک دامنی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اسکولوں اور کالجوں کا ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہاں پاک دامنی کو
معیوب سمجھا جاتا ہے۔ پاک دامنی کے ساتھ رہنا آدمی کو دیکھتے ہوئے انگارے کو ہتھیلی پر رکھنے کے مانند ہے۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مراد آباد میں ایک لڑکا کالج میں پڑھتا تھا، کبھی کبھی ہمارے پاس آتا جاتا تھا۔ ایک دن آ کر بہت رونے لگا۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مفتی صاحب کیا بتاؤں، آپ میرے لیے بس دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بچا کے رکھے۔ پھر کہنے لگا ہمارے کلاس میں 22 طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں 11 لڑکے ہیں، 11 ہی لڑکیاں ہیں۔ اب کالج کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپس میں تکرار و مذاکرہ کے لیے جوڑے بنائیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا جوڑا بنایا جائے، جو جس کے لیے ساتھ طے کر دیا جائے وہ اسی کے ساتھ سبق یاد کرے گا، سنے گا، سنائے گا، دوسرے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بے حیائی کی حد ہو گئی کہ لڑکوں کا الگ الگ جوڑا نہ بنانے کے بجائے لڑکا اور لڑکی کا ایک جوڑا بنا دیا گیا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک ہندو لڑکی کو کر دیا گیا، اب میرے لیے اس کے ساتھ تکرار کرنا بھی مشکل ہے، کالج بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ آخری سال ہے۔ ایسی مصیبت میں پڑ گیا ہوں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ تو اس لڑکے کا حال تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ آج تو اکثر مسلمان طلباء کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ عفت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بڑی ذلت کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خاموش او خدوش او قدوح۔ جو آدمی بے ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کھرونچ کے نشانات ہوں گے۔ اسی طرح مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی روزی میں تنگی ہو جائے اور وہ بندوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کو کبھی بھی برکت نصیب نہیں ہوگی، اور جس کو تنگی کے حالات پیش آئے اور وہ اللہ سے درخواست کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ضرور دروازے کھول دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آدمی آیا اور آپ سے مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس ایک چھوٹی سی پرانی چادر ہے، اسی کو بچھا لیتا ہوں، اسی کو اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک کٹورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہ سے فرمایا اس کو کون خریدے گا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے 1 درہم کی قیمت لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت کم ہے، کوئی اور زیادہ کا خریدار ہو تو بتائے۔ تو دوسرے صاحب نے 2 درہم میں وہ دونوں چیزیں خرید لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں درہم لیے اور سائل کو دے کر فرمایا 1 درہم سے تو ریشن خرید کر گھر پہنچا دو اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ چنانچہ وہ بازار سے کلہاڑی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک پیڑ کی ٹہنی توڑ کر اس میں دستہ لگا کر دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں جمع کرو اور اس کی گھٹری بناؤ اور بازار میں لے جا کر فروخت کرو، اور 15 دن سے پہلے مجھے نظر نہ آنا۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور 15 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ نفع میں 10 درہم ملے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 درہم اچھے ہیں جو تمہیں تمہارے ہاتھ سے تمہاری محنت سے ملے ہیں، یا وہ 2 درہم اچھے تھے جو ذلیل ہو کر تم لوگوں سے لیتے رہے۔ افسوس ہے کہ آج ہماری قوم میں بیکاری کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، لوگ کام کرنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے دعا کہ اللہ میں آپ سے عفت یعنی پاک دامنی اور خودداری چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو پوری امت کے حق میں قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا یہ مانگی کہ والامانہ، کہ اللہ میں آپ سے امانت داری چاہتا ہوں۔
دل میں امانت کا جذبہ آ جائے تو آدمی سچا مومن بھی بنے گا، کامیاب تاجر بھی ہوگا، سب کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اللہ کا بھی بندوں کا بھی، کیونکہ ساری خرابی بددیانتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر امانت آ جائے تو آدمی ہر جگہ کامیاب انسان بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے دل میں امانت نہ ہو وہ مومن ہی نہیں۔ اس لیے اللہ ہم تمام کو کامل طور پر امانت داری کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی وحسن الخلق، اے اللہ میں آپ سے اچھے اخلاق مانگتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وَأَنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلْقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، میزان عمل میں خوش اخلاقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بسا اوقات اچھے اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے راتوں کو عبادت کرنے والوں اور دنوں کو روزہ رکھنے والوں سے بھی اونچے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھے اخلاق میں مہمان نوازی کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ سب باتیں داخل ہیں۔ خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ سب اچھے اخلاق میں، خوش اخلاقی میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں۔ کیونکہ باہر والوں کی نظر میں تو سبھی اچھے بن جاتے ہیں، لیکن جس آدمی کے اچھے ہونے کی شہادت اس کے گھر والے دیں وہ زیادہ معتبر ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے، آدمی کے مزاج سے، عادات سے واقف ہونے والے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے شریف آدمی کی نشانی یہ ہے کہ عورتوں کی طرف سے اگر کوئی ناگواری کی بات پہنچے تو اسے وہ برداشت کرتا ہے، اور آدمی کے ذلیل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے، مار پٹائی کرتا ہے، ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرما دیجیے، ذرا مختصر کیجیے تاکہ یاد کرنا آسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کئی مرتبہ کہنے پر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ وہ آدمی باہر نکل کر کہنے لگا جب میں نے اس نصیحت پر غور کیا تو پتہ چلا کہ اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں اپنے آپ پر قابو رکھنا بہت سے فتنوں کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ بے قابو ہونے سے سوئے ہوئے فتنے جاگ اٹھتے ہیں، پھر ان کا جھیلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر طلاق کے واقعات بیجا غصے کی وجہ سے ہی پیش آتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو گئی تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے ہی سے اپنے آپ پر قابو رہے تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ پانچویں دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی والرضا بالقدر، اے اللہ میں آپ سے تقدیری فیصلوں پر رضامندی مانگتا ہوں۔ دنیا میں جو بھی بات پیش آئے اس پر جزا فضا کرنے کے بجائے اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی ہونے کی کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے تو بڑے سے بڑا غم بھی ہمارے لیے جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ خلاصہ ہے کہ اس دعا میں جو 5 چیزیں مانگی گئی ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے ہمیں ان دعایا کلمات کو یاد بھی کرنا چاہیے، نمازوں کے بعد دوسرے مقبول اوقات میں جی لگا کر انہیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اگر یہ عربی کے الفاظ یاد نہ ہوں تو ان کا ترجمہ ہی اپنی زبان میں کہہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان دعایا کلمات کو بار بار اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں جو چیزیں مانگی گئی ہیں ان کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔